جو شخص صحابہ کرام پر طعن و تشنیع کرتا ہے تو اس سے صحابہ کرام کی ذات پر اور آپ کی شان پر کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ یہ ستارے ہیں، جیسے حضور نے فرمایا کہ اصحاب کا نجوم، کے میرے اصحاب نجوم کی طرح ہیں، ستاروں کی طرح ہیں، تو یہ چمکتے رہیں گے، دمکتے رہیں گے۔ اور جو آپ پر طعن و تشنیع کرتے ہیں تو ان کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من سب اصحاب، جس نے میرے اصحاب کو برا بلا کہا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فعل ہی، کہ اس فعل کی وجہ سے فرمایا لعنت اللہ والناس والملائکۃ اجمعین، حضور نے فرمایا اس پر فرشتے بھی لعنت کرتے ہیں، اس شخص پر اللہ بھی لعنت فرماتا ہے، اور تمام انسانوں کو بھی اس شخص پر لعنت ہے کہ جو شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام کی شان میں توہین کرتا ہے یا آپ کو طعن و تشنیع کا نشانہ بناتا ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا دور تھا تو عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے حمص کا گورنر بنایا، تو کسی وجہ سے عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے معزول فرما دیا، اور آپ کی جگہ پہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے جو ہے وہ گورنر بنا دیا۔ تو جب آپ گورنر بن گئے تو جو لوگ تھے وہ طرح طرح کی باتیں کرنے لگے کہ عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے معزول فرمایا اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے یہ خلیفہ بنا دیا ہے، یہ گورنری عطا کر دی ہے۔ تو اس پر حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو جواب آیا وہ بڑا ہی دل فریبہ تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے ان کو خیر کے ساتھ یاد کرو، یعنی ان کا ذکر خیر کے ساتھ کرو۔ کیوں؟ عرض کیا تو آپ نے فرمایا کہ اس لیے کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں دعا فرمائی کہ اللہ امیر معاویہ کے ذریعے لوگوں کو ہدایت عطا فرما۔ تو جس شخص کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام دعا فرما رہے ہیں تو اس شخص کو یہ منصب، یہ عہدہ، یہ مقام ایسے تو نہیں مل گیا، آخر اسلام میں اور دین متین میں اس کی کوئی عزت تھی، کوئی مرتبہ تھا، تو اس وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے لیے دعا فرمائی، اور پھر دعا فرمانے کے بعد صحابہ کرام نے ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے آپ کی تعظیم بھی فرمائی۔ لوگوں کو یہ نہیں کہا، ایک تو آپ اپنے عہدے سے معزول ہوئے اور اس کے بعد آپ یہ نہیں فرما رہے کہ آپ ان کی تعظیم نہ کریں بلکہ آپ ان کو برا بلا کہیں، نعوذ باللہ، بلکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے بارے میں یہ فرمایا کہ ان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا فرمائی ہے ان کے لیے کہ یا اللہ جو امیر معاویہ ہیں ان کو مہدی اور ہادی جیسا بنا اور ان کے ذریعے لوگوں کو ہدایت عطا فرما۔ تو یہ وہ عظیم ہستی ہے جس کو اسلام میں بڑا اعلیٰ مرتبہ حاصل ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی جن کے بارے میں دعا فرمائی، اور اس طرح جو دیگر مجتہدین ہے، مفسرین ہے، انہوں نے بھی آپ کے بارے میں لکھا ہے کہ شرح امام قاضی میں یہ لکھا گیا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طعن و تشنیع کرتا ہے، آپ کے بارے میں برے الفاظ استعمال کرتا ہے، تو جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا ہے۔ تو ایسے جو الفاظ ہیں مفسرین نے اپنی کتاب میں وارد کیے ہیں۔ اس کے بعد جو محدثین ہیں انہوں نے آپ کی شان میں جو اپنی کتب ہیں ان میں آپ کی شان میں فضیلت میں جو باب ہیں وہ وارد کیے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی عظمتوں سے، بڑی رفعتوں سے نوازا ہے، تو یہ وہ بابرکت ہستی ہے جس کا ذکر خیر کرنا ہم سب پر ضروری ہے۔ تو اگر کوئی شخص آپ کو طعن و تشنیع کے ساتھ یاد کرتا ہے، آپ کو نعوذ باللہ من ذالک کافر کہتا ہے یا اس طرح کے نازیبہ جملے بولتا ہے، تو اس سے آپ کی شان پر کوئی کمی واقع نہیں ہوتی، بلکہ جو شخص ایسا عقیدہ رکھتا ہے، ایسا ایمان رکھتا ہے، وہ کفر اس کی طرف ہی لوٹ کر آئے گا۔ اور دیگر جو مسلمان ہیں ان کو بھی چاہیے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ تعلق استوار نہیں کرنا چاہیے جو اس طرح کا عقیدہ رکھتے ہیں، صراحتاً یعنی عام الفاظ میں بیان کر دیتے ہیں کہ میں صحابہ کرام کے بارے میں اچھا رویہ نہیں رکھتا یا ان کو اچھا نہیں مانتا۔ تو ایسے شخص کے ساتھ میل جول، اٹھنا بیٹھنا، رہنا سہنا، کھانا پینا، اس طرح کے جو بھی افعال ہیں ان کو قطعی طور پر منقطع کر دینا یہ بہتر ہے، بلکہ اسلام نے اس کو لازم فرمایا ہے۔ امام احمد رضا خان بریلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جو بد مذہب
صحابہ کرام کے بارے میں طعن و تشنید کرتا ہے اس سے کسی قسم کا میل جو نہ رکھا جائے. اگر اس کے ساتھ رشتہ خونی بھی ہے تو اس کو بھی توڑا جائے گا. یہ امام احمد رضا خان بریلوی علیہ رحمہ آپ کا فتویٰ ہے.